پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ووٹ میں آگے پیچھے کرتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی رزلٹ بنتے ہیں تو چیزیں کچھ اس طرح سے ہی کی جاتی ہیں کہ فارم 47 ہی بنانا ہے، اس میں جو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہو اس کو کاؤنٹ کریں یا نہ کریں وہ میٹر نہیں کرتا۔ اب ہمارے پاس کئی ایسے فارم 45 موجود ہیں جن کے اوپر اگر ایک جگہ پہ ہمارے 90 ووٹ ہیں، لیکن اس فارم 45 کے اوپر ہمارے 9 ووٹ لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا ہینڈلنگ کی، جس طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، جس طرح سے انہوں نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی، عوام کے ساتھ بھی کی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ایک تاریخ ہے ہماری۔ ہم ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ ہمارا ایک بڑا اہم ایشو ہے جو آج کل زیر بحث بھی ہے اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو اس سے متاثر ہے، ایک ہمارے ایمان کی حد تک ایمانی تعلق ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، اور جس طرح سے اچانک حکومت وقت نے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ہی ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، سیکیورٹی دینا حکومت کا کام ہے، پابندیاں لگانا حکومت کا کام نہیں ہے کہ جو چیز وہ کر نہ پائیں اس پہ پابندی لگا دے۔ ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ فی الفور اس پابندی کو ختم کرے۔ جو بائی روڈ زیارات پہ جانے کے راستے بند کیے گئے ہیں انہیں فی الفور کھولا جائے تاکہ لوگوں کے جو اربوں روپے جو ہر سال بیچارے جمع پونجی ان کی ہوتی ہے اور وہ اپنے سفر کے جو اخراجات ہے ان کی مد میں وہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ویزے اور ٹکٹس اور اپنی ٹریولنگ کے جو اخراجات دیتے ہیں وہ ان کے ڈوبنے سے بچائیں اور لوگوں کو اپنی زیارات پہ جانے کا جو حق ہے اور عبادت کا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا اور اپنے درد کے مداوے کے لیے جو وہ کرتے ہیں اس پہ سے وہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ میں اس لیے یہ چیزیں اتنی سادگی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت پہ اگر ہم کوئی مشورہ دیں، کوئی رائے دیں تو ان کے سپوکس پرسن جو ہیں انہیں بڑی گرمی لگتی ہے اور بڑی تلخی اور بڑا عجیب سا رویہ ہوتا ہے ان کا۔ تو میں اس لیے آرام آرام سے کہہ رہا ہوں، یہ مشورہ بھی نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی کی اپنی حکومت سے مطالبہ ہے۔ مشورہ تو دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن مطالبہ ہے کیونکہ میرا ٹیکس ہے نا، میں ٹیکس کا پیسہ دیتا ہوں۔ اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیختا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار وہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے تکلیف بھی نہ ہو اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ محرومیاں ہمارے ٹیکس پیئر کی ہیں۔ میں ان حالیہ بارشوں سے، ان موسمیاتی تبدیلیوں سے جو بالکل پچھلے کوئی 7-8 سال سے 10 سال سے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہر سال ہمارے ملک کے اندر تباہی ہوتی ہے اور ہم ہر سال وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے دائیں بائیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ مناسب نہیں ہے۔ ہم ٹیکس پیئر ہیں اور ٹیکس پیئر بھی وہ ٹیکس پیئر ہیں جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ ہماری فصلیں کھڑی تباہ ہو جاتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور اہل اقتدار یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیاز ہیں۔ اگر ہم اپنے پیسہ مل والوں سے مانگیں، بے شک وہ حکومت کو جیب سے دینا پڑتا ہے، اگر ہم اس کا مطالبہ کریں کہ یار ہمیں 1 سال سے پیسہ نہیں دیا مل والوں نے، وہ پیسہ دے دو، تو اس کے جواب میں ہمیں مافیا کہا جاتا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ مافیا نہیں ہے، یہ تو مظلوم طبقہ ہے جس کو ہر سال آپ نچوڑتے ہو، آپ لوٹتے ہو، آپ وہ پیسہ بھی ہم سے وصول کرتے ہو جو ہمیں دیتے ہی نہیں ہو۔ ہمیں پانی نہیں ملتا ٹیل پہ، ہمیں پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی آپ ہمارے سے آبیانی کی مد میں پیسہ لیتے ہو اور بہت بڑی تعداد میں پیسہ لیتے ہو۔ پھر ہم اسی پانی نہ ملنے کی جب شکایت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر سال ڈبو دیتے ہو۔
ہمیں ہر سال اتنا وافر پانی دیتے ہو کہ ہماری فصلیں ڈوب جاتی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یار ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, خدارا ان پہ کوئی نظر ثانی کرو اور ہمارے علاقوں کو آفت زدہ قرار دو. تو اس وقت آپ اپنی تجوریاں سنبھالتے ہو, آپ کہتے ہو کہ ہماری تجوریوں پہ ڈاکہ ڈلنے لگا ہے, یہ بیچارے جو اپنا حق مانگ رہے ہیں کہیں ہماری تجوریاں نہ خالی ہو جائیں. تو پھر آپ ہمیں مختلف ناموں سے اور القابات سے یاد کرتے ہو. یہ روش چھوڑو. ہم تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں, ہماری ہزاروں ایکڑ فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. کوئی ان کے ازالے کی بات کرو, بے شک یہ آسمانی آفات ہیں, ان سے نبٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, لیکن آدمی کوشش تو کرتا ہے, آدمی کوئی منصوبہ بندی تو کرتا ہے, کچھ نہ کچھ تو نظر آئے. آپ کوئی ریزروائر بنا دیتے تو شاید دریاؤں کا یہ جو بے قابو ہونا ہے اس پہ کچھ کنٹرول خاطر خواہ ہو جاتا. اور ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے. کبھی اس نے یہ توجہ نہیں کی, کبھی کہہ دیا جاتا ہے جی کوئی حکومت آتی ہے تو فرما دیتی ہے جی کہ ہمارے تو سارے پائلٹ جو ہیں وہ جاہل ہیں, ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, ہماری ایئر لائن پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں, ملک اپنے ملک میں ہمیں لینڈ نہیں کرنے دیتے. کوئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے تو بیوروکریٹس بڑے کرپٹ ہیں اور وہ پیسہ لوٹ کے اور باہر چلے جاتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو میں اپیل کرتا ہوں ان سے کہ آپ بالکل ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر لیتے ہو جو کہ نامناسب ہے. بیوروکریٹس کرپٹ ہوں گے, جو ہیں ان کا نام لو نا یار, جو چند ایک بیچارے ایماندار لوگ ہیں ان کو بھی آپ اسی لسٹ میں لکھ کر, اور آپ پورے کا پورا ادارہ, پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کو ہی کرپٹ قرار دے دیتے ہو. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیتے ہو. کبھی سوچا ہی نہیں ہے آپ نے کہ آپ کے اس سیاسی بیان سے یا اس جھوٹی واہ سے اس کا ملک پہ کیا اثر پڑتا ہے, کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو ہم نے تکلیف دی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, تو وہ ہم نے کی. اور آخر میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن انتخابات کو لڑنے کے لیے جا رہی ہے, ہماری سارے کارکنوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر اس الیکشن کو اپنی ریوائیول کا الیکشن سمجھ کے لڑیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی بھی دے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا واحد جو ہے وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے اور واحد حل ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جو ماضی قریب میں الیکشن لڑا پیپلز پارٹی نے سمبڑیال سے, تو رزلٹ اچھا نہیں رہا. کس بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں نئے ضمنی الیکشن میں؟ بڑے بڑے نام ہیں, آپ کون سے کینڈیڈیٹ ہیں اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں نئے ضمنی الیکشن میں پارٹی؟ بہت شکریہ جی, آپ بالکل حق بجانب ہیں یہ کہنے پہ کہ جو سمبڑیال کا الیکشن ہوا اس میں رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا. لیکن آپ جرنلسٹ ہیں, آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ جس طرح سے ہمارا الیکشن کمیشن ایک متنازع الیکشن کمیشن ہے, اور الیکشن کمیشن کا رزلٹ بنانے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور وہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ووٹ میں آگے پیچھے کرتا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. جب بھی رزلٹ بنتے ہیں تو چیزیں کچھ اس طرح سے ہی کی جاتی ہیں کہ فارم 47 ہی بنانا ہے, اس میں جو تیسرے نمبر پہ آ رہا ہو اس کو کاؤنٹ کریں یا نہ کریں وہ میٹر نہیں کرتا. اب ہمارے پاس کئی ایسے فارم 45 موجود ہیں جن کے اوپر اگر ایک جگہ پہ ہمارے 90 ووٹ ہیں, لیکن اس فارم 45 کے اوپر ہمارے 9 ووٹ لکھے ہوئے ہیں. فارم 45 پہ 90 ہیں, فارم 47 جو ہم نے ٹوٹل الیکشن کمیشن سے جو رزلٹ لیا اس پہ 9 ووٹ ہے. تو یہ اس قسم کا ہے. میں اس کو ان فگرز کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جب بھی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے وہ تیسرے نمبر والے کو کیا ہی نہیں ہے. ان کے لکھیں نہ لکھیں, فرضی لکھ دیں, کس نے جانا ہے. کوئی حلقہ کھلوانے کی پوزیشن میں ہے, نہ ری کاؤنٹنگ کی پوزیشن میں ہے, نہ کوئی ہے. تو اس میں اگر
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کیا. ہم نے جنرل الیکشن میں 2000 ووٹ لیا, اب ہمارا 7000 ووٹ تھا, جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 12-13 ہزار ووٹ تھا. لیکن میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ متحرک ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے پاس گئی, انہوں نے الیکشن لڑا. یہ ایک انتخابی عمل تھا, ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا. اب اگر ووٹوں کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ دیں تو 88 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, پھر ہمیں تو اس وقت ہی چھوڑ دینی چاہیے تھی سیاست. ہم سڑکوں پہ ہم موجود تھے لیکن پارلیمان میں کوئی اور موجود تھا, اور پھر بی بی نے 17 ووٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن کی. ہم تو آج خاصی تعداد میں ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آپ ایک سیاسی جماعت سمجھ کے اس کو کریں, یہ نہ کریں کہ یار آپ نے ووٹ کم لیے ہیں تو اب آپ کو لڑنے کا حق نہیں ہے. ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں, ووٹ کم ہوتے ہیں, کبھی بڑھ جاتے ہیں, کبھی نظریات کمزور پڑ جاتے ہیں, نظریات ختم تو نہیں ہو جاتے. کسی وقت بھی وہ ان کی ریوائیول ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کم بیک کرے گی. جی میں نے آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے آپ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کی خاطر یہ کس چیز کا نام مفاد رکھا ہوا ہے. یہ جو 4-5 جرنل کا ان کا نام پاکستان کا مفاد ہے. بجلی کم ہوئی, آج بھی وہ اماؤنٹ ہوا فیڈرل گورنمنٹ جس سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اتنا ہی بل رہا ہے. چینی کی قیمت اسمانوں پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پریشر نہیں ڈالا. پیپلز پارٹی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر کہ ہمیں ہاتھوں میں پیسے دے دو, فلاں کر دو, عوامی مفاد پیپلز پارٹی کا کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بالکل جی, یہ آپ کا حق ہے, آپ ایک سوچ رکھتے ہیں, وہ آپ کا حق ہے. میں بھی پاکستانی ہوں, مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اپنی ایک سوچ رکھتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے, اور آپ اگر ٹکراؤ چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, آپ ٹکرائیں. مجھے تو آپ سے آپ کے ٹکراؤ سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے اور اس کو سیاسی طور پہ ہی چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. میں ایشوز کی بات کرتا ہوں. میں بجلی جب بڑھتی ہے, مہنگی ہوتی ہے, میں اس پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں, میں اس پہ بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میں کاشتکار کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اب میرا کام تو بات کرنا ہی ہے نا. میں بندوق اٹھا کے تو کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. لوگوں کے ووٹوں سے ایک حکومت بنتی ہے. لوگ اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کریں گے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی ایک وقت میں پنجاب کی مضبوط ترین جماعت تھی, آج لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تو وہ کمزور پڑ گئی. تو یہ تو لوگوں کے پاس اختیار ہے, یہ میرے پاس اختیار تو نہیں ہے. میرے پاس تو بات کرنے کا اختیار ہے, میں وہ بات کرتا ہوں, ایشوز کی بات کرتا ہوں. ہمیشہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کرتی ہے پیپلز پارٹی. کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایشوز پہ بات نہیں کرتے؟ کیا چیئرمین بلاول بھٹو نے جنگ کے دنوں میں بات نہیں کی؟ ماں سوائے چیئرمین کے کوئی بندہ بات کر رہا تھا؟ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے جو مقدمہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لڑا, کوئی اس طرح سے کسی نے وہ مقدمہ لڑا یا کسی نے پریزنٹ کیا؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتی, میرا خیال ہے یہ ان ذہنوں کی سوچ ہے جو ذہن یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت سے باہر آ جائے, یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے, اس سسٹم کو ڈی ریل کر دیا جائے, اس ملک کے اندر ایک لمبی آمریت آ جائے, اس ملک کے اندر کوئی تیسری قوت آئے. تو ہم ان ذہنوں کی تو نہ نمائندگی کرتے ہیں, نہ ہی ہم ان ذہنوں کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم تو سیاستدان ہیں, سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں ہی حل کر سکتے ہیں. صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی ہمیشہ کرتے اصولوں کی سیاست کرتی ہے. ابھی 5 اگست کو تحریک انصاف نے اعلان کیا احتجاج کا, پھر وہی کام ہوا کہ پولیس نے ان کو باہر نہیں نکلنے دیا, ان کو نکلے بھی ہیں ان کو بھی جب وہ گرفتار کر دیا. آپ کی طرف سے اس پہ کوئی مذمتی بیان, کوئی آپ کی طرف سے ایکشن کا مطلب؟ پھر میرا خیال ہے بھٹی صاحب آپ نے دیکھا نہیں ہے, میں نے بالکل یقیناً اس کی مذمت بھی کی ہے. کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی پہ, کسی احتجاج پہ عدالت نہیں ہونی چاہیے, کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, کسی کا راستہ نہیں روکنا چاہیے.
لیکن ایک عجیب ہی سوچ ہے، ایک عجیب ہی بات ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل ایونٹ آتا ہے، جب کوئی ڈپلومیٹ آ رہا ہوتا ہے اس ملک کے اندر، یہ احتجاج اسی وقت کیوں آ جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں ماضی کے اندر بھی چائنیز پریزیڈنٹ آنا تھا، اس کو نہ آنے دیا گیا. پھر اس ملک کے اندر یہ پچھلے دنوں میں وہ آذربائیجان یا کسی اسٹیٹ کا کوئی ہیڈ آنے لگا تو اس وقت بھی ایک وہ 26 نومبر غالباً جی بیلاروس کے تھے وہ پریزیڈنٹ، اس وقت بھی یہ کچھ ہوا. اب 5 اگست جو تھا وہ یوم استحصال کشمیر، وہ جو اس کے لیے ان کے ساتھ ایک ہم آہنگی کے لیے اور ان کی حمایت میں وہ دن منایا جا رہا تھا، اسی دن انہوں نے رکھ لیا. یہ 4 کو بھی ہو سکتا تھا، یہ 6 کو بھی ہو سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں ان نیشنل ایونٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو جوڑ کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جب وہ اس پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے جی کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے. میں تو بالکل کسی بھی پابندی کے حق میں نہیں ہوں. میں تو آزادی رائے پہ یقین رکھنے والا ایک سیاسی کارکن ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے، لیکن خدارا ان چیزوں کے ساتھ تو ان کو نہ نتھی کیا جائے. چینی جو ہے نا، چینی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. چائنیز، اچھا چینی میں چائنی. اور وہ مالکان ہے، وہ چند ایک لوگ ہیں، چند حکمران ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں اور شوگر مالکان بھی ہیں. جبکہ کسانوں کو تو بہت جلد جو ہے مافیا بھی کہہ دیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چینی کے مالکان ہیں، شوگر ملوں کے مالکان ہیں، کیا یہ مافیا نہیں ہے کہ حکمران بھی بنے ہوئے ہیں اور پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں اور عوام کو ذلیل بھی کر رہے ہیں؟ لائنوں میں لگ رہے ہیں لوگ، لیکن چینی پھر بھی نہیں ملتی. یقیناً جی، میں نے تو ابھی میرے خیال میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ ہمیں مافیا کہہ رہے ہیں، تو اسی طرف میرا اشارہ تھا کہ 1 سال تک وہ پیسے بھی نہیں دیتے، اور اگر پیسے مانگے جائیں کہ یار میرے پیسے تو دو، تو ہمیں مافیا کہہ دیا جاتا ہے. ہم نے یقیناً ان مل مالکان کی فہرستیں بھی منگائی ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بڑے کھل کے بات بھی کریں گے ان کے خلاف. اور ہم تو کہیں گے کہ جو مل مالکان کاشتکار کے ساتھ یا ہماری عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا، ہم یقیناً اس کے خلاف بات تو کریں گے. اگر آپ بات کرتے ہیں تو عوام کی بات کے لیے تو عوام میں آنا پڑے گا نا. آپ کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا اپنی میٹنگ میں کرتے ہیں. عوام اس کی کام میں مہنگائی ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آ رہی. عوام نہیں آئے گی تو پھر عوام کی بات ہوگی. کمروں میں بیٹھ کے تو عوام کی بات ہوگی. بالکل یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آ رہے ہیں تو آپ ہمیں جلسوں میں بھی دیکھیں گے، آپ ہمارے جلوسوں میں بھی دیکھیں گے، ریلیز میں بھی دیکھیں گے، کارنر میٹنگز میں بھی دیکھیں گے کہ عوام کی بات کر رہے ہیں اور سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. آپ کا جو گلہ کمروں میں بیٹھ کے کرنے والا ہے وہ یقیناً ہم دور کریں گے.